السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ 8 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کا خونی سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ رفح میں غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی مرکز پر اسرائیلی حملے میں 27 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ فاؤنڈیشن خود اسرائیل اور امریکہ کی حمایت یافتہ ہے، جس پر حملہ انسانی المیہ کی بدترین مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب قابض اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے گنجان آبادی علاقے خان یونس کے مکینوں کو ایک بار پھر زبردستی گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ نصر میڈیکل کمپلیکس سمیت جنوبی غزہ کے تمام بڑے اسپتال اسرائیلی انخلائی احکامات کے باعث بندش کے خطرے میں ہیں، جہاں بچوں، زخمیوں اور ICU کے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں سے کم از کم 9 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن میدان جنگ کی بدلتی حقیقتیں اب ایک مختلف منظرنامہ پیش کر رہی ہیں، جہاں جدید اسلحے سے لیس قابض فوج کو فلسطینی مزاحمت کاروں کی بے سر و سامانی مگر پرعزم مزاحمت کے سامنے بار بار پسپائی کا سامنا ہے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج پر مسافت 0 سے گھات لگا کر حملہ کیا ہے، جس میں کم از کم 11 صہیونی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک عمارت میں تعینات اسرائیلی یونٹ کو یاسین 105 راکٹ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہیں شدید فائرنگ کے باعث ہیلی کاپٹر کے ذریعے زخمیوں کی منتقلی بھی ناکام رہی۔ وہیں آج صبح اسرائیلی وزیر خزانہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے 3 فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دیتے ہوئے اسے ایک دردناک صبح قرار دیا۔ وہ اسرائیلی اخبار کے مطابق 10,000 سے زائد صہیونی فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں، اور ہزاروں دیگر جنگی صدمے یعنی کہ PTSD کا شکار ہو گئے ہیں۔ پھر بھی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے جنگ بندی کے بجائے مزید قربانیوں کی بات کی اور صرف رسمی تعزیتی پیغام پر اکتفا کیا ہے۔ اور یمن سے داغے گئے ایک میزائل نے صہیونی دارالحکومت تل ابیب، بیت المقدس اور شمالی اسرائیل میں فضائی الرٹ بجا دیے۔ بن گورین ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا اور 4 لاکھ سے زائد اسرائیلی شہری پناہ گاہوں کی طرف دوڑ پڑے۔ یمنی تحریک انصار اللہ کا کہنا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، یہ عارضی ریاست کبھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو یہ تھی کچھ غزہ کے تعلق سے خبریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ ایک انتہائی سنگین اور چونکا دینے والی صورتحال آسام سے سامنے آ رہی ہے، جہاں ہیمنت بسوا شرما حکومت کی پش بیک پالیسی کے تحت کئی افراد کو رات کی تاریکی میں زبردستی سرحد یا بنگلہ دیش کی طرف دھکیل دیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس پالیسی کے خلاف دائر عرضی پر سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عرضی گزار کو گوہاٹی ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک ماں کو اس کے بیٹے سے جدا کر کے خاموشی سے غائب کر دیا جائے تو انصاف کہاں جائے؟ ناظرین، یہ کوئی افسانہ نہیں۔ یونس علی نامی شہری نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس کی والدہ کو آسام پولیس نے بغیر کسی قانونی کارروائی کے اٹھایا اور اب خدشہ ہے کہ انہیں بنگلہ دیش بھیج دیا گیا ہے۔ بیٹا ہندوستانی شہری ہے مگر ماں غیر ملکی۔ یہ سب ہو رہا ہے فورنس ٹریبیونل کے فیصلوں کی بنیاد پر، جس میں معمولی سپیلنگ کی غلطی یا دستاویز کی کمی کی بنیاد پر کسی کو بھی بنگلہ دیش قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پالیسی 4 فروری سے نافذ ہوئی ہے، اور تب سے مبینہ طور پر درجنوں افراد کو بغیر عدالتی کارروائی کے سرحد پار بھیجا جا چکا ہے۔ وہ لوگ بھی نشانہ بنے ہیں جن کے خاندان کے باقی افراد ہندوستانی شہری ہیں اور جنہوں نے عدالتی فیصلوں کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ادھر کانگریس کے رہنما عمران پرتاپ گڑھی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما مسلم دشمنی کی سیاست کو نئی بلندیوں پر لے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب چونکہ الیکشن قریب ہے، اس لیے پوری مشنری مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ ملک بھر کے ہزاروں ریسرچ اسکالر ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ پر انحصار کرنے والے اقلیتی اسکالرز کو پچھلے کئی مہینوں سے وظیفہ نہیں ملا ہے، اور وزارت کی خاموشی ان کے مسائل کو مزید بڑھا رہی ہے۔ زیادہ تر PhD اسکالر دسمبر 2024 سے اب تک یعنی کہ 6 ماہ سے اپنی فیلوشپ کے منتظر ہیں۔ کچھ کو اس سے پہلے کی ادائیگیاں بھی نہیں ملی ہیں۔ اس تاخیر کی وجہ سے نہ صرف تحقیقی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، بلکہ طلباء کو قرض لینا پڑ رہا ہے، اور ذہنی دباؤ وہ الگ۔
یاد دلاتے چلے کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ اقلیتی برادریوں کے ان اسکالرز کو دی جاتی ہے جو قومی اہلیت ٹیسٹ NET پاس کر کے PhD کر رہے ہیں، لیکن 2022 میں حکومت نے اس فیلوشپ کو بند کر دیا اور اب جو طلبہ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں ان کی بھی ادائیگی رک گئی ہے۔ طلبہ پارلیمنٹ ممبران سے لے کر وزارت تک فریاد کر رہے ہیں۔ JNU، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، پریسیڈنسی یونیورسٹی اور منی پور جیسے اداروں سے طلبہ مسلسل اپیل کر رہے ہیں کہ یہ فیلوشپ ان کا قانونی حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ 3 ممبران پارلیمان نے اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو کو باقاعدہ خط بھی لکھا ہے، لیکن جواب ندارت ہے۔ ناظرین، جہاں ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں زوروں پر ہیں، وہیں مغربی بنگال سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ تاریخی ریڈ روڈ پر اس سال عید الاضحیٰ کی اجتماعی نماز کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ فوج نے 7 جون کو نماز کے انعقاد کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس پر مسلم برادری میں ناراضی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کرنل بھومی کے دستخط شدہ خط کے مطابق اس بار ریڈ روڈ اور اس سے ملحقہ علاقے کو فوجی مقاصد کے تحت استعمال کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نیتاجی کے مجسمے سے لے کر فورٹ ولیم کے ایسٹرن گیٹ تک کے حصے میں نماز کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یاد رہے کہ ریڈ روڈ پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا سلسلہ صدیوں پر محیط ہے۔ کولکتہ خلافت کمیٹی نے فوج کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی کے مطابق گزشتہ سال بھی اسی طرح کا تنازع سامنے آیا تھا، جو بعد میں کولکتہ ہائی کورٹ تک پہنچا۔ اس وقت عدالت نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ریڈ روڈ پر برسوں سے یہ نماز پرامن طریقے سے ادا ہوتی رہی ہے۔ وہیں کمیٹی کے چیئرمین اور ریاستی وزیر جاوید احمد نے بتایا کہ کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہی آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ کرناٹک کے BJP رہنما منی کانت نریندر راٹھوڑ پر ایک اشتعال انگیز سوشل میڈیا پوسٹ کے سلسلے میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کرناٹک کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز راٹھوڑ کے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی، جس میں وہ مسلم کمیونٹی کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز بیانات دیتے ہوئے سنائی دیے۔ ویڈیو میں نہ صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کی اپیل کی گئی بلکہ لو جہاد کے ملزموں کو 8 دن کے اندر مارنے کی بات بھی کہی گئی۔ اخبار نے اس ویڈیو کی صداقت کی تصدیق بھی کی ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، اور جو یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے لوگوں کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ لو جہاد ایک متنازع اصطلاح ہے جسے ہندو رائٹ ونگ تنظیمیں استعمال کرتی ہیں، تاہم اس کی کوئی قانونی یا عدالتی حیثیت نہیں ہے۔ اس معاملے میں سید علیم الہی نامی شہری نے کلبرگی کے سینٹرل پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے، جس کے بعد راٹھوڑ کے خلاف بھارتی نیائے سنہتا کی دفعات 196، 197، 299، 351 اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کلبرگی پولیس کمشنر نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ جرم کی شدت اور سزا کا تعین کیا جا سکے، لیکن اس طرح کے BJP رہنماؤں کو سزا ملے گی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہر سال عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں کے چہروں پر خوشی کی چمک ہوتی ہے، لیکن اس بار مراکش میں یہ چمک فکر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے مراکش کے بادشاہ محمد ششم کی ایک غیر معمولی اپیل، جس میں عوام سے کہا گیا ہے کہ اس سال قربانی وہ نہ کرے۔ بادشاہ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ ملک اس وقت ایک شدید معاشی بحران اور موسمیاتی تبدیلیوں سے دوچار ہے۔ ان حالات میں مویشیوں کی افزائش نسل بری طرح متاثر ہوئی ہے اور تنخواہ دار متوسط طبقے کے لوگ قربانی کے اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ بادشاہ کا کہنا ہے کہ قربانی ایک سنت مؤکدہ ہے اور دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ سخت حالات میں رخصت لی جا سکتی ہے۔ اپنے پیغام میں بادشاہ محمد ششم نے بتایا کہ وہ خود اس سال صرف 2 بھیڑیں قربان کریں گے تاکہ قربانی کی روح برقرار رہے، لیکن عوام کو اس سنت کی ادائیگی سے رکنے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس اپیل کے بعد جو کچھ ہوا وہ کہیں زیادہ حیران کرنے والا ہے۔ اس اپیل کے بعد ملک بھر کی مویشی منڈیاں اچانک ویران ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں مبینہ سرکاری اہلکار گھروں سے بھیڑیں ضبط کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جس پر عوام میں تشویش اور غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ 2022 کے بعد پہلی بار روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات کا دوسرا دور ترکی کے شہر استنبول میں ہوا، مگر امن کی کوئی واضح کرن نظر نہیں آئی ہے۔ اجلاس 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا اور محض 1 گھنٹے میں ہی ختم ہو گیا۔
دونوں وفود کا لب و لہجہ سخت اور مطالبات غیر لچکدار رہے۔ روس نے واضح کیا کہ 4 متنازع علاقوں سے یوکرینی افواج کی واپسی تک جنگ بندی ممکن نہیں ہے، جبکہ یوکرین نے الزام لگایا کہ روس جنگ بندی کا خواہاں ہی نہیں ہے اور اس پر مزید پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے۔ وہیں امن مذاکرات میں اگر تازہ پیش رفت کی بات کریں تو دونوں ممالک کے درمیان 12,000 ہلاک فوجیوں کی لاشوں کی واپسی کا معاہدہ طے پایا ہے، جس کے لیے 2 سے 3 دن کی محدود جنگ بندی کی تجویز دی گئی ہے۔ وہیں اس کے ساتھ 1,000 جنگی قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہوا ہے، جن میں شدید زخمی، بیمار اور 25 سال سے کم عمر فوجی شامل ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کے لیے مستقل کمیٹی بھی قائم کی جائے گی، اس طرح کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ وہیں یوکرین کے وزیر دفاع رستم امروف کا کہنا ہے کہ کوئی حتمی حل صرف اعلیٰ قیادت کی سطح پر ہی ممکن ہے اور جون کے آخر تک زیلنسکی اور پوتن کی براہ راست ملاقات کی تجویز دی گئی ہے۔ کل جس طریقے سے یوکرین نے روسی بمبار میزائل تباہ کر دیے تھے، اس کے بعد اب امن وہ بہت دور نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔